السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اس بہترین کاز کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور انتظامیہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بہترین محفل سجانے کا اہتمام کیا ہے، خاص کر میرے بھائی اسٹیپشن شاہ صاحب، محمود غزنوی صاحب، سہیل صاحب اور میرے برادر حسین محی الدین صاحب اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے حالات کے پیش نظر اس کام کی اہمیت کو سمجھا اور اس حسین محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اسلام میں ہمیں مختلف مذاہب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ مسیحیت اور اسلام کا تعلق بہت قریبی ہے۔ یہ دونوں مذاہب بہت قریب ہیں، حتیٰ کہ 5ویں پارے کی نہ 6 پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، جہاں یہودیت کا اور مسیحیت کا تقابل کیا گیا، فرمایا کہ یہودیت سے مسیحیت جو ہے یہ اسلام کے اور اہل ایمان کے زیادہ قریب تر ہے، اور اس کی وجہ کیا بتلائی؟ فرمایا کہ یہودیت میں شدت ہے، مسیحیت میں شدت نہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مختلف مذاہب کے وفود حاضر ہوا کرتے، تو کبھی کسی وفد کو آپ نے ٹھہرنے کے لیے مسجد نبوی میں جگہ نہیں دی۔ اگر مسجد نبوی میں آپ نے کسی وفد کو ٹھہرایا ہے، وہ نجران سے آئے ہوئے
مسیحی بھائی تھے، وہ وفد تھا جس کو آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹھہرایا، ان کی مہمان نوازی کی، یہاں تک کہ جب عبادت کا وقت آیا، یہ مہمان وفد کے لوگ پریشان ہوئے تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے طریقے سے تم اسی مسجد کے اندر عبادت ادا کرو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرانا اور اپنے طریقے کے مطابق انہیں عبادت کی اجازت دینا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اور مسیحیت کا تعلق بڑا گہرا رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک دنیا قائم ہے یہ گہرا رہے گا۔ میرے بھائی مخدوم عاصم صاحب ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط فہمیاں مذاہب کی بنا پر نہیں، اگر یہ غلط فہمیاں مذاہب کی بنا پر ہوتی پھر مسلم اور مسیحی بھائی کبھی ایک محلہ میں نہ رہتے، خوشیوں غمیوں میں شریک نہ ہوتے۔ ان کی وجہ کچھ اور ہے۔ ایک وجہ بین الاقوامی ہے اور دوسری وجوہات یہ لوکل سطح کی ہے۔ بین الاقوامی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کو، مذہب کو اور حکومت کو الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو تصور ہے نا کہ سیاست کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں، جب تک یہ تصور قائم ہے یہ غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ حالانکہ مذہب کا اور سیاست کا گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اس کاز پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انسان مذہب پر عمل کرتا ہے، وہ کسی مذہب پر عمل کر لے تو مذہب اسے انسانیت سکھلاتا ہے، انسانیت کا درس سب سے پہلے دیتا ہے، دوسری چیزیں بعد میں۔ اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ اسلام سب سے پہلے یہی تعلیم دیتا ہے، فرمایا کہ اگر تم نے دیکھنا ہو نا کہ یہ شخص اس کے ایمان کا معیار کیا ہے تو فرمایا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمسائے کو اس سے تکلیف تو نہیں، ہمسایہ جو ہے اس سے تنگ تو نہیں، اگر ہمسایہ اس پر خوش ہے تو اس کا ایمان بھی درست ہوگا۔ وہاں بوائق کے لفظ بولے کہ اس کی شر انگیزیوں سے اس کے پڑوسی جو ہیں وہ محفوظ رہیں، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی شر سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں، کیونکہ اسلام ہو یا دوسرے مذاہب ہوں، ہر مذہب
یہ سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے، حتیٰ کہ مسیحیت کا جب مطالعہ کریں، جو بات میں نے محسوس کی ہے، اور قرآن نے بھی یہی بات جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت میں شدت ہے اور مسیحیت میں نرمی ہے، شدت نہیں۔ اور آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں، وہاں بھی آپ کو یہی چیز معلوم ہوگی کہ وہاں نرمی ہی نرمی ہے، سختی نہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سیاست اور ہے اور مذہب اور ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ہمارے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس نے انسانیت کے احترام کا درس نہ دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کتے کو پانی پلاتا ہے، حالانکہ کتے سے نفرت کرتے ہیں، ہم اس کو نجس سمجھتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی اس پر رحم کرتا ہے تو آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے ایک تو وجہ یہ ہے کہ مذہب اور سیاست یہ جدا جدا چیزیں نہیں، اور دوسری ہماری خود غرضییں ہیں جو مقامی وجوہات میں آ جاتی ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ یہ بھی اہل کتاب کو، مسیحی بھائیوں کو خطاب ہے کہ آؤ اہل اسلام اور مسیحی اس بات پر جمع ہو جائیں جو ان کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ مشترکات زیادہ ہیں اور مختلف ہی چیزیں کم۔ تو اگر ہم مشترکات کی طرف توجہ دیں تو یہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ میں پھر اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے اس بہترین بزم کا اہتمام کیا ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔